دوستوں، آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ سفر کے تیسرے پیر کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کا دن ہے۔ پورا سال ماہ سفر کے تیسرے دولت والے پیر کے دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ سفر کا تیسرا پیر کا دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس دن کا میں نے ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ 1 2 3 دن کی بات نہیں ہو رہی، پورے سال کے دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو منوسیت والا مہینہ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ وہ لوگ تو اس مہینے میں نہ کاروبار کرتے تھے نہ شادی بیاہ کرتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ بھی تمام مہینوں کی ہی طرح اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ لوگ صدقہ کریں گے، اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو بخشوا دیتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر آپ سب کو بازوؤں سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ ماہ سفر کا جو دن ہے، یہ ماہ سفر کی جو گھڑیاں ہیں، اور آج ویسے بھی امام حسین کے چہلم کا دن ہے، آج امام علی مقام کا چہلم کا دن ہے، اور یہ دن بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن یہ دولت والی تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیبوں کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن
یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کی یہ جو تیسری پیر ہے، یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، سعودی عربیہ، مسقط، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، جب بھی جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں پر ماہ سفر کی تیسری پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی آج 20 تاریخ پیر کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کا دن آپ کے لیے بہت یادگار رہنے والا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ رب العزت فوراً آپ کے نصیب اور تقدیر کو چمکا کر رکھ دیتا ہے۔ رحمتیں اور برکتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا، بھکاری فقیر بن کر آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا،
آپ قرضدار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو عرش پر بیٹا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ سفر کا تیسرا پیر کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کے دن کی سب سے پہلے آپ لوگ خصوصی دعا کر لیں۔ میں آپ کے آگے دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج ماہ سفر کا مہینہ ہے، دولت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے منگتے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما۔ لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہ والوں، ہم لوگوں نے جو کچھ مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہے۔ میرے مولا ان تمام دین متین کے مجاہدین کی تو مدد فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کو صبر اور استقامت عطا فرما اور ان کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، تو یقین کریں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آج ماہ سفر کی 20 تاریخ پیر کا دن آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ جب وقت ملے، جب جگہ ملے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ لوگوں نے تنہائی کے اندر ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن اس عمل کو کوشش کریے گا کہ پانی کے گلاس کے اوپر آپ لوگ پڑھ لیں۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے
تو زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے جب درود پاک پڑھ لیا، اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، اب فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اسے سورت الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، سورت الکوثر شریف پڑھنے والے کی جتنی بھی بڑی بڑی رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، سب کی سب کٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، بندشوں کو کاٹنے کا سورت الکوثر کا یہ خاص عمل، یقین کریں آپ لوگوں کے لیے آج کا یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا یہ آخری حل ثابت ہوگا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تین بار، صرف اور صرف تین بار آپ لوگوں نے سورت الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ جب تین بار آپ لوگ سورت الکوثر شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یا غنیو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، غنی کسے کہتے ہیں؟ جو پاک صاف رزق ہو، جو ایسا رزق آپ لوگ صدقہ کریں اللہ کی راہ میں جو قبول ہی قبول ہو۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ کوئی بھی گڑبڑ نہیں کریے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹ سیکشن میں سوال کر لیجئے گا۔ اول اگر آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ کو ہر ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے عمل اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیو کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو یہ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 10 مرتبہ، یعنی کہ 10 ٹائمز 10 مرتبہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیو کو پڑھ لینا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ سورت الکوثر شریف کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا، اور پھر آپ لوگوں نے اس کو 3 بار پڑھا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا اللہ یا غنیو کو پڑھا، 10 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے سورت الکوثر کو پڑھنا ہے اور 3 بار ہی پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے آپ لوگوں نے شروعات میں پڑھا تھا۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ اس طریقے سے آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ لوگوں نے سورت الکوثر کو 3 بار پڑھا، پھر آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیو کو 10 بار پڑھا، پھر دوبارہ سے آپ لوگ سورت الکوثر کو 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا لطیفو۔ یا لطیفو یہ اللہ پاک کا ایسا بابرکت نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا اللہ پاک کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب اللہ پاک کی ذات لطف فرماتی ہے نا تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا، اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ کے اوپر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز دولت آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، ملاحظہ کریں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ لوگ یہ عمل پڑھ رہے ہوں یا کوئی سا بھی وظیفہ پڑھ رہے ہوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ بے شک حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو،
بے شک ناممکن حاجت ہی کیوں نہ ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگیں، سوال کریں، وہ رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا لطیفو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا۔ آرام آرام سے پڑھیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا۔ 21 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھا، پھر آپ لوگوں نے 10 بار یا اللہ یا غنیوں کو پڑھا، پھر دوبارہ 3 بار سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، 3 بار پڑھنی ہے۔ ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آخری میں جو عمل کرنا ہے وہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ جلالی اسم اعظم ہے، اسے یا ذل جلال والاکرام کہتے ہیں۔ اللہ والوں، جو بندہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی جلالت نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کا قرب نظر آتا ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے جو کام آپ کا زندگی بھر نہیں ہوا، انشاءاللہ وہ کام آج ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اتنا ہی بار درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، اور اس پانی کے گلاس پر آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے، اس پر دم کر لینا ہے۔ وہ پانی کا گلاس خود بھی پی لیں، گھر والوں کو بھی پلا دیں، تھوڑا بہت گھر میں چھڑکاؤ بھی کر دیں، مثلا دیواروں پر، چاروں کونوں پر، یا پھر اگر آپ کی کوئی دکان ہے وہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نظر بد لگ گئی ہے، یا پھر کچھ معاملات ہیں، ایسے معاملات ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے، سب کچھ ٹھیک ہے، دکان کے اندر مال بھی ہے لیکن گراہک نہیں آ رہے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں سامان لیکن خریدتے نہیں ہیں، اس طریقے کے کوئی بھی معاملات ہیں، اس پانی کو اپنی چاروں کونوں پر، دکان کی چاروں کونوں پر، دیوار پر چھڑک دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی وسعت عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ پانی اس کو پلا دیں۔ اگر محبت کے لیے کر رہے ہیں تو پھر چینی بھی لے لیے گا، تو یہ ایسے بھی عمل ہو جائے گا۔ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ محبت کا عمل کرنے کی کیا طریقہ کار ہیں اور رزق میں برکت کے لیے وظیفہ کرنے کے کیا کیا اقدامات ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔